حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے اسرائیلی شہریوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل میں قیدی فلسطینی شہریوں کی رہائی کا امکان فتح تحریک کے رہنما مروان البرغوثی کو شاہ سرخیوں میں لے آیا ہے۔ حالیہ دنوں میں ان کا نام فلسطینی اتھارٹی کے ممکنہ نئے صدر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ حماس کا اصرار ہے کہ قیدیوں اور یرغمالیوں کے تبادلے کے ضمن میں ہونے والے کسی بھی نئے معاہدے کے تحت انہیں رہا کیا جانا چاہیے۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان کے مطابق ایک تحریک کے طور پر انہوں نے واضح موقف اپنایا ہے جس پر وہ اب بھی قائم ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں قید تمام فلسطینی قیدیوں اور زیر حراست افراد کی بغیر کسی شرط کے رہائی ہونی چاہیے۔ اسامہ حمدان نے مزید کہا کہ ہم اسے قومی مشن مانتے ہیں، جس بھی قیدی نے فلسطین کے لیے قربانی دی اس کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے گا۔ ہم نے آپریشن وفا الاحرار میں بھی یہی کیا۔ اسرائیلی اخبار معاریو کے مطابق گزشتہ سال فروری میں اسرائیلی جیل انتظامیہ کو معلومات ملی تھیں کہ مروان البرغوثی متعدد طریقوں سے غرب اردن میں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کوششوں کا مقصد شورش برپا کرنا تھا۔ اس معلومات کے بعد مروان البرغوثی کو آفر جیل میں منتقل کر کے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا تھا۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر بن گوئیر نے مروان البرغوثی کو قید تنہائی میں رکھنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا۔ فلسطینی قیدیوں سے متعلق کمیشن نے مروان البرغوثی کے ایک جیل سے دوسری جیل میں تبادلے پر تنقید کی تھی۔ بعد ازاں اسرائیل نے مروان البرغوثی کو رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مروان البرغوثی نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز 15 سال کی عمر میں فتح تحریک میں شامل ہو کر کیا۔ اس وقت فتح تحریک کے سربراہ یاسر عرفات تھے۔ جیسے جیسے ان کا سیاسی کیریئر بڑھتا گیا انہوں نے فلسطینی جدوجہد کے لیے آواز بلند کرنا مزید تیز کر دیا۔ مروان البرغوثی کو سن 2002 میں اسرائیل نے آپریشن ڈیفینسو شیلڈ کے دوران گرفتار کیا تھا۔ اسرائیل نے ان پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے عسکری گروہ کتائب شہداء الاقصی کی بنیاد رکھی، لیکن مروان البرغوثی نے اس الزام کی تردید کی۔ اس تنظیم نے فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی سپاہیوں اور آبادکاروں کے خلاف مہلک حملے کیے تھے۔ مروان البرغوثی کو انہی الزامات کے تحت 5 بار عمر قید کے ساتھ ساتھ مزید 40 سال قید سخت کی سزا سنائی گئی تھی۔ تاہم انہوں نے اسرائیلی عدالت کے اختیار اور اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ مروان کی اہلیہ فدوہ خود بھی ایک وکیل ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ تفتیش کے دوران مروان نے اپنے خلاف عائد کیے گئے تمام الزامات کو مسترد کیا اور انہوں نے اس الزام کی بھی تردید کی کہ انہوں نے کتائب شہداء الاقصی کی بنیاد رکھی۔ حماس کے نمائندے اسامہ حمدان کا خیال ہے کہ البرغوثی کی ساکھ انہیں اچھی جگہ پر کھڑا کرے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مروان البرغوثی جیسے انسان کی ایک انقلابی تاریخ ہے اور کچھ لوگوں کے نزدیک یہ انہیں رہنما بننے کا اہل بناتی ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن بحیثیت ایک تحریک کے ہم نے اس معاملے پر اصولی طور پر بات چیت نہیں کی۔ ہمارا ماننا ہے کہ ہمارا موقف واضح ہے کہ فلسطینی عوام اپنی قیادت کا فیصلہ انتخابات کے ذریعے کرتے ہیں، جس میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون ان کی نمائندگی کریں گے اور ہر کسی کو اس خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ فلسطینی اتھارٹی کے ووٹروں کے دسمبر 2023 کے سروے میں مروان البرغوثی مجموعی طور پر دوسرے امیدواروں کے مقابلے میں زیادہ مقبول تھے۔ حماس کافی عرصے سے مروان البرغوثی کی رہائی کی کوششیں کر رہی ہے۔ حماس میں عرب اور اسلامی تعلقات کے دفتر کے سربراہ خلیل الحیا کا ایک بیان نومبر 2021 میں تحریک کے ٹیلی گرام چینل پر شائع ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تبادلے کے معاہدے کے ناموں کی فہرست میں ہم مروان البرغوثی اور احمد سعادت کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل نے 2011 میں اسرائیلی فوجی گلاد شالیت کو اپنی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں کے ساتھ تبادلے کے معاہدے کے تحت البرغوثی کو رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس معاہدے میں غزہ میں حماس کے رہنما یحییٰ السنوار کی رہائی بھی شامل تھی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کو ممکنہ طور پر مروان البرغوثی کے حوالے کرنے کا تعلق حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے تبادلے کے معاہدے سے ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق البرغوثی کی رہائی حماس کے مفاد میں ہوگی۔ اس سے فتح تحریک کی تعمیر نو، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی بحالی اور مفاہمت پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ لیکن کیا مروان البرغوثی جیل میں رہ کر فلسطینی اتھارٹی چلا سکتے ہیں؟ تجزیہ کاروں کے مطابق ایک تجویز یہ ہے کہ البرغوثی جیل کی کوٹری سے صدارت سنبھالیں گے۔ یہ سوچا جا رہا ہے کہ نائب صدر حقیقی کردار ادا کریں گے اور اس کے بعد اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ برغوثی کو رہا کرے تاکہ وہ مؤثر طریقے سے حکومت کریں۔ دوسری جانب کئی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ البرغوثی کا جیل کے اندر سے اقتدار سنبھالنا ایک حقیقت سے دور کی تجویز ہے۔ اسرائیل مروان البرغوثی کو رہا کرنے کے حوالے سے دباؤ محسوس نہیں کرے گا اور وہ مواصلات تک بہت کم رسائی کی وجہ سے قید تنہائی سے حکومت کرتے ہوئے یکسر غیر مؤثر ہوں گے۔